بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج بات کروں گا سائفر کیس میں جو حالات بدل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی، اور بھی ایشوز ہیں ان پہ بھی بات ہوگی۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ میرا چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو بات شروع کرتے ہیں سائفر پہ۔ تو سائفر کا جب کیس آیا کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو جب کیس آیا تو دونوں سائیڈیں بغلیں بجا رہی تھی، شادیانے بجا رہی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی کہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا، دوسرے بول رہے تھے ہمارے حق میں فیصلہ آیا، کیونکہ جو جیل ٹرائل ہو رہا تھا عدالت نے اسے کالعدم قرار دیا۔ اور دوسری طرف جو دوسری سائیڈ تھی وہ اس لیے شادیانے بجا رہی تھی کہ جج صاحب چینج نہیں ہوئے، جج صاحب وہی رہیں گے، اور یہ پورا کیس جو ہے سر نو سٹارٹ ہوگا، یعنی صرف زیرو سے سٹارٹ ہوگا، اور جتنی بھی پروسیکیوشن دوبارہ کیس کو سٹارٹ کرے گا، اگر اس میں کوئی خامیاں بھی تھی تو ان خامیوں کو دور کر کے پھر جو نئے سرے سے کیس سٹارٹ ہوگا، اور یہ فیصلہ بھی پھر جج صاحب کریں گے، یا یہ اوپن ٹرائل ہوگا یا ان کیمرہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں پھر آج اسلام آباد سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس چل رہا تھا، تو اس میں جسٹس سردار طارق نے فیصلہ جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا کہ یہ کیس فائل نہ کرتے، بلکہ یہ ایشو رہنے دیتے، یہ بعد میں ان کو جو ہے ان کے ڈیفینڈ کے لیے کام آتا۔ تو سردار طارق صاحب نے بھی ان کو جو ہے نا فیصلہ وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی قانونی ٹیم تھی عمران خان کی جو انہیں یہ مشورہ جنہوں نے دیا کہ آپ اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں، کہ یہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے، میڈیا کو پرمیشن نہیں ہے ادھر کیس میں جانے کے لیے، عدالت میں جانے کے لیے، جیل ٹرائل ہو رہا ہے، تو یہ عدالت میں چلے گئے اور عدالت سے فیصلہ آ گیا۔ کیس کو تو کالعدم قرار دے دیا، لیکن یہ ہے کہ وہ اب نئے سرے سے پورا کیس شروع ہوگا، اور یہ ان کے حق میں جاتا ہے اور یا خلاف جاتا ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ یہ ابھی عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ بہرحال جو سپریم کورٹ میں کیس تھا وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے۔ تو سائفر کا جو کھیل چل رہا ہے آج کل ٹاپ ایشو بن گیا ہے، تو اس پہ بات کرنا لازمی تھی۔ اس کے علاوہ جو 190 ملین کا جو کیس ہے، اس میں ملک ریاض صاحب بھی شامل ہیں، اور ملک ریاض صاحب نے کیا فوائد اٹھائے، کیا کچھ ہوا، اور یہ ابھی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ایک اپنا انٹرویو دے دیا ہے یا دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈ کروا چکے ہیں کسی اینکر کو۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک ویلاگ کیا تھا جاوید چودھری صاحب نے، کیونکہ جاوید چودھری صاحب کو بڑے قریب سمجھا جاتا ہے ملک ریاض صاحب کے۔ وہ ابھی تک ان کا جو موقف ہے، انہوں نے کہا، وہ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو بھی کچھ انہوں نے بنایا ہے، جو پراپرٹی ٹائکون بنے ہیں، وہ صرف اپنی محنت لگن سے بنے ہیں، انہوں نے کوئی اس میں جو ہے کرپشن نہیں کی۔ بہرحال یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اور ملک ریاض صاحب انٹرویو میں کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو رول تھا وہ 2014 کے دھرنے سے لے کر آج تک عمران خان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں دیکھیں وہ کیا انٹرویو دیتے ہیں، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، دیتے ہیں نہیں دیتے۔ بہرحال یہ ذرائع کی خبر ہے، کہاں تک کس میں حقیقت ہے کہاں تک نہیں ہے، لیکن جاوید چودھری صاحب کا یہ ضرور کہنا ہے کہ وہ انٹرویو دے چکے ہیں یا دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سلسلے میں ابھی عمران خان صاحب کے لیے آگے چل کے کیا ہوگا، ابھی تو ان کی راہ میں سائفر کیس اٹک گیا ہے، پھر یہ 1 ملین جو القادر ٹرسٹ ہے 190 ملین کا، اس کا کیس چل رہا ہے۔ تو دیکھیں ابھی حالات کس طرف جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی میں جو ہے نا ابھی وہ ان کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ ابھی دونوں بشریٰ بی بی اور ان کی جو بہن ہے علیمہ، تو وہ ان میں ابھی کشمکش چل رہی ہے کہ پارٹی کے معاملات کو کون سنبھالے گا۔ تو بشریٰ صاحب کے لیے، بشریٰ بی بی کے لیے تو جو خاور ملکہ نے انٹرویو دیا وہ کافی بڑا سیٹ بیک ہے، تو اس کے لیے ابھی علیمہ بی بی نے بلکہ لاہور میں پریس کانفرنس کر کے یہ بھی بتایا کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ سائفر کیس میں ہمیں انصاف ملے گا، کہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اور فیصلے میں
یہ ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے کہ ہمیں ان عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ تو اس طرح کا میرے خیال میں ان کو بات نہیں کرنی چاہیے، کہ عدالتوں کا جو فیصلے آتے ہیں ان کو ہمیں ماننا چاہیے، اور فیصلوں کے بعد پھر یہ ان پہ جو اپنا نقطہ نظر دینا چاہیے۔ ابھی فیصلہ آتا نہیں ہے تو ہم پہلے اس پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی عدالت کی توہین ہوتی ہے کہ پہلے ہی ہم پریڈکشن شروع کر دیتے ہیں کہ کیا فیصلہ آئے گا کیا نہیں آئے گا۔ تو اس سلسلے میں ابھی ایک اور سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ اور کیا ہے کہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کے ساتھ ابھی صاحب نہیں لکھا جائے گا بیوروکریسی کے ساتھ۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہے اگر جج صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشین جو ہیں ان کے ساتھ بھی صاحب نہیں لگایا جاتا، پھر یہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے۔ ایک سائڈ کو آپ صاحب نہیں لکھتے، دوسری سائڈ کو صاحب کیوں لکھتے ہیں؟ تو یہ فیصلہ اگر ہوتا تو عوام میں کافی اس کو پذیرائی ملتی۔ تو یہ بھی سپریم کورٹ نے ایک جانب فیصلہ کیا ہے، دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ ہو گئی یا سیاستدان ہو گئے ان تک نہیں گئے، یا خود جوڈیشری کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا۔ تو اگر یہ کر دیتے تو عوام میں ان کی جو جن جج صاحب نے فیصلہ دیا ان کی بہت پذیرائی ہوتی۔ تو ابھی تک یہ ویلاگ کے لیے اتنا ہی، آئندہ ویلاگ میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کا خیال رکھیے، اور یہ کوشش کریں کہ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کی جو مدد کے اقدار ہیں ان کی تھوڑی بہت مدد بھی کر دیا کریں تاکہ ان کے معاملات چل سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔